آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے مکاشفہ کی کتاب سے، آج 14ویں باب کی ہم لاسٹ پیسج جو ہے اس کو سٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ویک یا اس کے بعد جیسے بھی خدا کی مرضی ہوئی ہم 15ویں باب کو جو ہے وہ شروع کر پائیں گے۔ کتاب مقدس کا سمجھا جانا، اس پر ہمارا دل لگانا۔ ایک بات میں آپ سب سے، جو جتنے بھی جوائن کرتے ہیں، میں کہنا چاہوں گا، کسی بھی چیز کا کھوج کرنا، اس کا ریسرچ کرنا، اس پر دل لگا کر اس کو جاننے کی کوشش کرنا، ضروری نہیں کہ ہم پہلی کوشش میں جو ہے وہ پورا مطلب سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں ملٹیپل ٹائمز، ملٹیپل جو ہے وہ سیمینارز، ملٹیپل سیٹنگز میں جو ہے وہ بات سمجھ نہ آئے، شاید ساری زندگی سمجھ نہ آئے۔ لیکن جن باتوں کا جو شاباش آپ کو ملے گی، وہ اس کوشش کی ہے جو آپ بڑی سنجیدگی سے، بڑے خلوص کے ساتھ خداوند کو جاننے میں کرتے ہیں۔ ہم میں سے پہلے بھی، ہمارے آج کے دور میں بھی اور ہمارے بعد بھی بتیرے کوشش کریں گے، بتیرے آئیں گے اور تحقیق اور تفتیش کریں گے، دانش افزوں ضرور ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مطلب کو کھلنے کا وہ وقت ہی نہ ہو جس کے لیے خداوند نے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ باتیں جو ہیں اس دور کی لیے ہوں ہی نہ، پر پھر بھی ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، لائک اے سن آف مین، ابن آدم، آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ اس کے سر پر سونے کا تاج ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا، اپنی درانتی چلا چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ جب بھی کبھی آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کو بڑے دھیان سے پڑھیں۔ لفظوں پر جب زور دیا جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ فصل پک گئی ہے، اور پھر اگر کہا جائے فصل بہت پک گئی ہے، بہت پک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ وقت دیا گیا ہے، اسے ضرورت سے زیادہ جو ہے ڈیلے کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خداوند تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اور فرشتہ نے بادل پر بیٹھے ہوئے سے کہا، فصل بہت پک گئی ہے، اب اور دیر نہیں کی جا سکتی، اب اور وقت نہیں دیا جا سکتا، ٹھہرایا ہوا وقت آ پہنچا ہے، اب دیر نہیں ہوگی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ یہ یاد رکھیے، یہ بات فزیکل ریم میں نہیں ہے، یہ آسمان پر ہے، یہ اسپرچل ریم میں ہے، اور یہ باتیں جو ہیں ان کا تعلق ابھی ویژن کے ساتھ ہے۔ پریکٹیکلی ابھی یہ بات جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ ابھی نبی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو ہے ابھی ہونا باقی ہے، کیونکہ یہ ویژن میں ہے، آئندہ آنے والے وقت کی بات ہے، اس کو جو ہے ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی لیے یہ ساری باتیں جو لکھا ہے کہ ایک اس نے بادل دیکھا ہے، آسمان پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ ایسے پیسجز ہیں کلام مقدس میں جو آنے والے وقت کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔
اس کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی سے ہے، آنے والے وقت ہے، اور یہ آنے والا وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر یہ سیکنڈ ہاف آف دا لاسٹ ویک میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر بھی 3.5 سال سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا، یا اتنی زیادہ ڈیلے نہیں ہوگی کہ اب ہزاروں سال انسان کے، جو آدمی کے جو ہے وہ دنوں میں 400 سال نہیں ہو سکتے، 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہو سکتا۔ آگے پیسج میں لکھا ہے، پھر اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے۔ اب یہ مقدس جو ہے وہ آسمان پر نظر آ رہا ہے، یہ زمین والا مقدس نہیں ہے، یہ زمین والی ہیکل نہیں ہے، یہ آسمان پر ہے۔ اور اس میں سے ایک فرشتہ نے جو ہے وہ نکلا، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا، اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں، بہت پک گئی ہے فصل۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے انگور کے گچھے جو ہیں وہ بالکل پک گئے ہیں۔ اب جو ہے ایک دن بھی جو ہے اس فصل کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اینڈ ٹائمز جو ہیں ان کا وقت مقرر ہے۔ زمین کی فصل کا پک جانا اور انگور کے گچھوں کے لیے علیحدہ سے اس بات کو جو ہے وہ درج کیا جانا، دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جینٹائلز اینڈ جیوز۔ جب بھی کبھی آپ اس پیسج کو پڑھیں گے کہ انگور سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور زمین کی فصل جو ہے ایز اے جنرل جو ہے اس سے کیا مراد ہے، ہیکل سے کسی کا یا مقدس سے کسی کا نکلنا، اور پھر اس بات کا کہنا جو ہے، اس کو بار بار ہم نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اب جو ہے وہ تیسرے یا چوتھے باب سے کہ پھر سے جو ہے وہ برے کی، پھر سے قربانی کی، پھر سے ہیکل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے چوتھے باب سے 20ویں باب جو آیات ہیں ان میں جو ہے ان باتوں کا ذکر ہے۔ آئیے ہم اس پیسج کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ زمین کی جو فصل ہے، جہاں 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 جو ہے دنیا میں جیوز بسے ہوں گے، ان کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے۔ خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ یہ جو سچویشن ہے، اور اس میں جتنے فرشتوں کا ذکر ہے، غالباً 7 کا ذکر ہے، ابھی یہ آفتوں کو لیے ہوئے ہیں، اور 15ویں باب میں یہی فرشتے جو ہیں، بلکہ 16ویں باب میں یہی فرشتے جو ہیں وہ ان ساری آفتوں کو لے کر زمین پر جو ہے وہ ان پیالوں کو انڈیلیں گے جو ان کو دیے گئے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی فصل بہت پک گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقت عدالت کا ٹائم، ججمنٹ کا ٹائم، سزا کا ٹائم، یعقوب کی مصیبت کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور جہاں پر لکھا ہے یہ وہ وقت ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ برگزیدے جو ہیں وہ ہی بڑی مشکل سے نجات پائیں گے، تو عام آدمی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ عدالت کو انجام دینے والا خدا اور اس کے فرشتے ہوں گے۔ خدا جو ہے وہ حکم دے گا اور فرشتے اس کو انجام دیں گے۔ خدا جو ہے وہ اپنی درانتی جو ہے وہ ڈالے گا، اور فرشتگان جو ہے اس کے بہاف پر کام کریں گے۔ کلام کی یہ بات کہ اس کے سر پر سونے کا تاج ہے، یہ یسوع مسیح کی بابت ہے کہ اس کے سر پر فتح مندی کا تاج موجود ہے، اور یہ فتح مندی کا تاج جو ہے اس کے مصلوب ہونے کے بعد موت اور قبر پر اور گناہ پر
اور بدکاری پر جو ہے وہ فتح پانے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس نے ابدی راست بازی کو قائم کر دیا ہے۔ جو سفید بادل پر بیٹھا ہے، آدم زاد یعنی سن آف مین کی مانند ہے، ابن آدم ہے، آدم کسی شکل ہے اس کی۔ میں یہاں پر جو ہے وہ چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کافی سال پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ خداوند کا پہاڑ، اور اس کو ہم جب سٹڈی کر رہے تھے، خاص طور پر جب ہم نے عدن کی سیریز کی تھی، تو اس میں آخری شاید سرمن تھا یا چوتھا سرمن تھا، جس پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو خداوند کا پہاڑ کہا گیا، جہاں جہاں پر خداوند کی قدرت کی، اس کے جلال کی مینیفسٹیشن ہوئی، جہاں وہ لوگوں پر ظاہر ہوا، جن جن پہاڑوں پر خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، ان پہاڑوں کو خداوند کے پہاڑ کہا گیا۔ اور یہ تعداد میں 7 زمین پر اور ایک آسمانی مقاموں پر جو ہے ویژن میں دیکھا گیا نبی کی مارفت، یہ 8 ہیں۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں سفید بادل کی، تو بادل بھی جو ہیں کلام مقدس میں بادل بھی 7 قسم کے ہیں، اور ان بادلوں میں بھی جہاں جہاں آپ ان کا ذکر پڑھیں گے، ان بادلوں میں بھی خداوند کی قدرت کا اظہار ہے، اس کی ذات موجود ہے۔ یا تو اس نے بادل میں سے آواز دی، یا پھر بادل میں سے دکھائی دیا، یا میریکولسلی آؤٹ فرام نو ویئر بادل ظاہر ہوئے جو خدا کی قدرت کا اظہار کرتے اور اس کے منصوبہ کو انجام دیتے ہیں، جس میں سے پہلا ہے سفید بادل، جس پر آدم زاد ہے، جو ہم نے جو ہے وہ 14ویں باب کی پہلی آیت میں ہم نے جس کا ذکر پڑھا ہے۔ پھر ہم جب خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ 19ویں باب کی 9ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک تھک کلاؤڈ ہے، ایک بھاری، ایک موٹا بادل جو ہے وہ موجود ہے، یعنی تہ در تہ ایسا بادل ہے جس میں سے ہو کر خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا، تاکہ لوگ سنیں خدا بادل میں سے ہو کر موسیٰ سے بات کر رہا ہے، اور جتنے سننے والے تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ موسیٰ خود ہی سے باتیں کر کے بنا کے آ کے مجھ سے ہم سے جو ہے ہمیں جو ہے مس لیڈ کر رہا ہے۔ خدا نے کہا میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ مجھے دیکھیں نہیں بلکہ سنیں، تاکہ جان جائیں کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ پھر کالا بادل ہے، سلاطین کی پہلی کتاب میں سے یہ ایلیا کے ساتھ ہونے والے وہ واقعہ ہے جب 3.5 سال کے بعد بارش ہونے لگی، تو وہاں پر لکھا ہے ایلیا کو خدا نے کہا کہ اخیب سے کہہ کہ بھاگ جا، شاید تو جو ہے وہ بارش تیرا راستہ نہ روک لے۔ اور لکھا ہے کہ گھٹا اور آندھی جو ہیں آنن فانن آسمان کے طول و عرض میں جو ہے وہ پھیل گئی، اور یوں خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور 3.5 سال کے بعد بارش ہونا شروع ہوئی۔ ایک ہوتا ہے بڑا بادل، گریٹ بادل، ٹھیک ہے، گریٹ کلاؤڈ، جس کا ذکر جو ہے ہم حزقیل نبی کے صحیفے اور اس کے پہلے باب اور 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں شمال سے آندھی اٹھتی ہے، بڑی گھٹا چھاتی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ سیکل کیے ہوئے پیتل کی سی شبی نظر آتی ہے، اور خدا 4 جانداروں کا بھید جو ہے وہ حزقیل نبی پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی اپنی قدرت کا اظہار ہے بنی آدم کے ساتھ، اور یہ جہاں جہاں بھی ہوا ہے وہاں وہاں خدا کی قدرت کی جو ہے وہ مینیفسٹیشن ہوئی ہے، اس کی گلوری جو ہے لوگوں پر ظاہر ہوئی ہے۔ گہرا بادل، ڈارک کلاؤڈ، ایوب کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ بات ہے کہ اس کے دلدار بادل جو ہیں، کیا خدا اپنے دلدار بادلوں میں سے نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو آسمان کے دائرہ میں سیر کرتا ہے۔ خداوند جو ہے ایوب سے باتیں کر رہے ہیں کہ خدا لمیٹڈ نہیں ہے، وہ گہرے دلدار تاریک بادلوں میں سے بھی دیکھ سکتا ہے، بلکہ آسمان کے طول و عرض میں، اس کے افق میں اور اس کی وسعتوں میں، کائنات میں وہ سیر کرتا ہے۔ چھٹا جو بادل ہے وہ ہے تیز رو بادل، سوئفٹ کلاؤڈ،
جو تیز رفتاری سے موو کرتا ہے. اور یہ یسایہ نبی کے صحیفے 19ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں داخل ہوتا ہے، اور مصر کے دیوتا جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ قادر مطلق وہاں پر جو ہے موجود ہوا ہے. ساتواں، برائٹ کلاؤڈ، جسے نورانی بادل کہا جاتا ہے. اور یہ متی رسول کی انجیل کے 17 چیپٹر جو ہے اس کی 5ویں آیت میں یہ بات جو ہے اس وقت جو ہے ظاہر ہوئی جب پطرس نے کہا کہ استاد ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک ایلیا کے لیے، اور ایک موسیٰ کے لیے. اور لکھا ہے کہ ایک نورانی بادل نے ان کو جو ہے وہ چھپا لیا اور اس میں سے آواز آئی. 7 کلاؤڈز، پرفیکشن، خدا کی اپنی قدرت، کامل طور پر خدا کے اپنی قدرت کا اظہار، اس کا اپنا نشان کہ خدا کس طرح سے بنی آدم سے کلام کر سکتا ہے. وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ 6 7 3 10 اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے. وہ نیلے بادلوں میں بھی آ سکتا ہے، وہ ارغوانی بادلوں میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. یہ اس کی اپنی قدرت کا اظہار ہے. وہ کوس و قزح میں بھی جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہو سکتا ہے. یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے. 8 ہم نے خداوند کے پہاڑ اور 7 بادلوں کی بابت جو ہے ہم نے آج پھر اس کو دہرایا ہے، سیکھا ہے. اور یہ جو ہے وہ خداوند کی قدرت کا اظہار ہے. یہ جو سفید بادل ہے، جو وائٹ تھرون ہے، وہ ججمنٹ کا تھرون ہے. اس کی پاکیزگی جو ہے وہ دنیا کی ناپاکی کو جج کرتی ہے اور اپنے سامنے سے اسے ہٹانے کے لیے بالکل تیار ہے. اور کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب اور اس کی 30ویں آیت کے لگ بھگ 27 سے 30 آیات جب آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا گیہوں، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. وہ گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو جو ہے وہ آگ میں جلا دے گا. خدا کے فرشتے، خدا کی اپنی ذات، مقدسین کو، چرچ کو، وہ ایماندار جو بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے، غیر قوموں میں سے جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر جا سکیں، جو نشاد یافتہ ہیں، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، جنہیں برا کے جو ہے وہ خون سے دھلے ہوئے ہیں، جن پر پاکرو کی مہر ہو چکی ہوئی ہے، وہ پہلے اٹھا لیے جائیں گے. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. وہ گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرتا ہے اور بھوسی کو آگ میں جلاتا ہے. جو رہ جائے گا وہ آگ کے لیے تیار ہو جائے. وہ غیر قوموں میں سے ہو، موجودہ نومینل چرچ میں سے ہو، یا ایسی کلیسیائیں جو بظاہر تو مسیح کا کلام بیان کرتی ہیں پر ان کے پیچھے ان کا اپنا لالچ موجود ہے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان میں سے ہوں گے جو خدا کے غضب کی مے کو جو پئیں گے، جو ملی ہوئی نہیں ہے، جس میں کوئی روح رائت شامل نہیں ہے. وہ اس مے کو پئیں گے، غضب کی خالص مے جو ہے اس کا سامنا کریں گے. ہم نے یہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر پڑھا. ہم نے پچھلے جو ہے اسی باب کے پچھلے جو ہے وہ چیپٹر، پچھلی جو آیات ہیں معاف کیجئے گا، اس میں ہم نے ابدی خوشخبری لیے ہوئے ایک فرشتہ دیکھا. پھر بڑے شہر بابل کے بابت جو ہے ایک نے منادی کی کہ وہ گر پڑا ہے، ہم نے وہ دیکھا. پھر اس نے حیوان، ایک اور آیا، اس نے کہا حیوان کی پرستش نہ کرو، نہ اس کے جو ہے وہ نام اور عدد کی جو ہے وہ مہر جو ہے وہ اپنے سروں پر، اپنے ماتھوں پر جو ہے وہ ہاتھوں پر چھاپ نہ لو. پھر ایک آیا، اس نے کہا کہ ہر مجدون کی جنگ کا اس نے اعلان کر دیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اسی طرح سے ہم ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو ججمنٹ کے جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. ان کا ہم نے ذکر پڑھا ہے. ان سارے واقعات میں ایک بات جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے، اور وہ ہے ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کام جو ہے، یہ ویژن جو ہے وہ رسول نے دیکھا ہے. ہیکل سے اس کا نکلنا اور یہ کہنا کہ انگور جو ہیں ان کو جمع کرو.
پھر خدا کے قہر کے حوض میں ان کو جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اینڈ ٹائمز میں جن کے ماتھوں پر ابلیس کی مہر ہوگی، یا پھر جو توبہ نہیں کریں گے، ان کے لیے یہ سب واقعات جو ہیں وہ فزیکلی ہونے والے ہیں، اور اس میں کوئی روایت نہیں ہے، اس میں کوئی میٹافورس اس وقت شامل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو میں یہاں پر کرنا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس بات سے آگاہ ہوں، ابھی تک اس پر کوئی خاص بریک تھرو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی بات جو ہے وہ ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر مجدون کی جنگ ہوگی، ہر مجدون کی جنگ جو ہے وہ آخری وہ ایونٹ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جس کو ہونا ہے، اور اس میں بہت خون ریزی ہوگی، بہت قتل و غارت ہوگی، بہت تباہی ہوگی، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی بلکہ غیر قوموں کی بھی، نہ صرف ان کی جن پر چڑھائی کی جائے گی بلکہ ان کی بھی جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی بھی جو ہے وہاں پر ججمنٹ ہوگی۔ یہ وہ میدان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر کی قومیں جو ہیں وہ آ کر لڑ سکتی ہیں، فوجیں آ کر لڑ سکتی ہیں۔ پہلے وہ جو چڑھائی کریں گے وہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ چڑھائی کریں گے اور اس کو ماریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب قومیں اور وہ سب فوجیں جو ہیں برا کے غضب کے جو ہے وہ نشانہ بنے گی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، جس کو جاننا، جس کو کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ان کی جو خون ہے وہ 1600 فرلانگ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اگر گھوڑوں کی لگام کو دیکھا جائے، لگام جو ہے وہ 5 سے 6 فٹ اونچی ہوتی ہے زمین سے، اور 1600 فرلانگ کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 200 میل یا پھر 321 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ شاید اس میں سے کوئی ایسی بات نکل آئے جو ہمیں بتا سکے کہ یہ خون ریزی جو ہے وہ کہاں تک، اور کیا یہ اسکوائر کلومیٹرز میں ہوگی، کیا جو ہے اس کا تعلق یہ اتنا خون ہوگا کہ کسی ریور میں یا کسی جو ہے وہ جگہ سے بہ کر یا کسی ندی کے وسیلہ سے جو ہے خون بہ کر جو ہے وہ، میں نے دیکھا کہ شاید کسی ندی کا ڈسٹنس ایسا مل جائے کہ کہاں پر جا کر وہ اینڈ ہوتی ہے، شاید وہ لگ بھگ 200 300 250 سے 300 کے درمیان اس کا ڈسٹنس ہو۔ پھر میں نے ہر مجدون کا جو ویلی آف مگیڈو ہے اس کا جو ہے وہ میں نے ڈسٹنس دیکھا کہ یہ جو ہے وہ یروشلم سے اس کا کتنا فاصلہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ 250 150 اور 175 کے بیچ کے کلومیٹرز ہیں، وہ بھی اتنا نہیں بنتا تھا۔ تو پھر آ جا کر اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر مجھے اکتفا کرنا پڑا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی طرح سے میٹافوریکلی اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے کہ بہت اور نہایت بڑی خون ریزی ہوگی۔ ابھی تک جو ہے اگر ہم اس کے فیکچول جو ہے وہ اینڈز کو یا اس کی چیزوں کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابھی جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کچھ ایسا بن جائے، کوئی ایسا جو ہے وہ صورتحال نکل آئے جو ابھی تک جو ہے جیوگرافیکلی جس پر یہ بات پوری نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صرف اسپرچل اینڈ سے میٹافوریکلی استعمال کی گئی ہے، لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اپنی جستجو جاری رکھیں، ہر چیز کو جب بھی کبھی کوئی چیز آڈ ہوگی خدا کا کلام آپ کو واضح کر دے گا۔ یہ بیسک سٹینڈرڈ ہے، یہ بنیادی اکائی ہے جس پر ہر چیز کو لا کر رگڑا جا سکتا ہے کہ آیا سننے والے جو بات ہے، جو میں نے بات سنی ہے کلام کے مطابق، وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نئی بات کہنے کی غرض سے اگر میں مختلف باتیں جو مس لیڈ کر سکتی ہیں اگر میں وہ کہہ بھی دوں
تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی سننے والوں کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جو 1600 فرلانگ ہے، ایک فرلانگ لگ بھگ جو ہے وہ 200 میٹرز کے جو ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ آ، اس کی کریکشن کر لیجیے، معاف کیجیے گا، یہ 175 جو ہے وہ مائلز، یا پھر جو ہے وہ 321 کلومیٹرز کے قریب بنتا ہے، اور ایک فرلانگ جو ہے وہ لگ بھگ 201 200 200 سے 201 جو ہے وہ میٹرز کے برابر ہوتی ہے۔ یہ میتھمیٹک ایکویشنز ہیں، کنورجنز ہیں، یہ آپ کہیں سے بھی جو ہے اس کو لے سکتے ہیں، لیکن کلام مقدس جو ہے وہ یہی فرماتا ہے۔ ہمارے سیکھنے کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہ ہم بڑی سچائی سے، بڑے خلوص سے، سنسیئرٹی کے ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھتے رہیں۔ اگر بات سمجھ آئے تو بھی ٹھیک، اگر نہیں بھی آئے تو بھی ہم اس جستجو کو بند نہ کریں کہ کتاب بند، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کوئی خادم بھی اس کو بیان نہیں کرتا۔ نہیں، روح القدس کر سکتا ہے اپنے وقت پر، ہماری ضرورت کے مطابق۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔ دنیا کے اختتام کی بابت جتنی باتیں ہم سیکھتے ہیں، خدا باپ، ہم صرف ہیڈ نالج تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہم قادر مطلق کی ذات کو، اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو ہم بخوبی سمجھ سکیں، اور نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اسی قدر اس کی شان کے شایاں اس کی پرستش بھی کر سکیں، اس کا بھے مان سکیں، اس کا ڈر مان سکیں، اس کی عزت کر سکیں، تاکہ خداوند ہمارا ہیڈ نالج ہمارے بدن سے اس کے کام بھی ظاہر ہو سکیں۔ اور خداوند ہر وہ علم جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ حلیمی کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند حلیمی کی بھی برکت دے، تاکہ وہ کلام بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکے کہ خداوند قادر مطلق کیسا بڑا محیب اور قادر خدا ہے۔ اسے بنی آدم کو سیکھ سکیں جس نے اپنے باپ کی تابعداری میں اپنی جان دی ہے، اور فتح مندی کا تاج اس کے سر پر موجود ہے۔ خداوند فضل بخش دے، ہم آخر تک برداشت کریں تاکہ تاج پا سکیں، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔